على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البینہ یہیں سے پڑھنا ہے نا جی سورۃ البینہ لم یکن نہیں تھے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل کتاب و مشرکین اہل کتاب اور مشرکین میں سے یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں تھے منفکین باز آنے والے، ٹھیک ہے نا، وہ باز آنے والے نہیں تھے حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں جو کافر تھے نا جی، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ مسلمان اہل کتاب ہوں، یا یہ جو بت پرست تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ لوگ ظاہر اپنے کفر و شرک کے اوپر لگے ہوئے تھے جب تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلیل نہ لے کے آتے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس میں بعض لوگ تو وہ تھے کہ جو مسلمان ہو گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن بعض وہ بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، ضد پہ اڑ گئے۔ تو یہاں ضد پہ اڑنے والوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی پہلے تو چلے وہ کفر پر تھے ہی، لیکن جب بینہ آ گئی، دلیل آ گئی، اس کے بعد ان کا کفر و شرک کو اختیار کرنا اس کا کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ رسول من اللہ، بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کی جانب سے ایک رسول ہے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، صحفاً صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ پڑھ کر ان کو سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ایسے صحیفے فیہا کتب قیمہ، جس میں کتب ہیں، تحریریں ہیں، قیمہ سیدھی سیدھی لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور تفرقہ اختیار نہیں کیا، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے رستوں کو جدا نہیں کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ جو ان کے پاس آئی کوشن دلیل، یعنی جو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنا الگ راستہ اس کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی، نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آ چکی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو نعمت سمجھتے، انہوں نے ضد بازی کی اور رستے کو الگ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما امروا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت کو، یکسوئی کے ساتھ، مخلص کہتے ہیں خالص کر کے، یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ کے لیے کیا کرتے؟ عبادت کرتے۔ حکم تو ان کا یہ تھا، حنفاء، حنفاء کا معنی بالکل یکسو ہو کر، ویقیم الصلاۃ، اور یہ کہ وہ قائم کریں نماز، ویؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے، وذالک دین القیمہ، اور یہی کیا ہے؟ سیدھا دین ہے۔ یعنی اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خاص رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی جو ہے وہ دین القیمہ ہے، سچی امت کا دین ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، یہ لوگ جو ہوں گے فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ شر البریہ ہیں۔ شر البریہ یعنی مخلوق میں سے بدترین، مخلوق میں سے بدترین، البریہ کا معنی مخلوق کے ہیں اور شر کا معنی بدترین، یعنی مخلوق میں سے بدترین ہے۔ ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین لوگ ہیں۔ خیر البریہ کا معنی ہے کہ مخلوق میں سے بہترین۔ جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، وہ
یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں، عدن کا معنی ہمیشہ رہنے والے، جنات باغات ہیں، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہے ان سے، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی، ذالک اور یہ بات یہ مقام لمن اس شخص کے لیے ہے، خشی ربہ جو اپنے رب کا خوف رکھے، اپنے رب سے ڈرے، جو اپنے رب سے ڈرے تو یہ مقام اور یہ مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال، اس میں بھی قیامت کی جو وقوع کے حالات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض کہ جب ہلا دیا جائے گا زمین کو، زلزالہ اس کے ہلانے کے ساتھ، یعنی جب زمین کو اس کے ہلانے کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، یا آپ یوں کہہ دیں کہ جب زمین کو زلزلے کے ساتھ جھنجھوڑ دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور زمین باہر نکال دے گی، اثقالہا اپنے بوجھوں کو، زمین کے اندر جو بھی دفینے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ خزانے، سب کچھ باہر پھینک دے گی وہ۔ وقال الانسان اور انسان کہے گا ما لہا اس کو کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا کس نے سب کچھ باہر نکال دیا۔ یومئذ اور جس دن تحدث وہ بیان کرے گی، ہاں جی حدث یحدث کا معنی کیا ہے، بتانا، بیان کرنا، زمین بیان کرے گی اخبارہ اپنی خبریں، اپنی خبریں بیان کرے گی زمین پر، کسی نے جو اچھے کام کیے ہیں اس کو بھی زمین بیان کرے گی، کسی نے برائی کیا ہے کی ہے اس کو بھی زمین بیان کرے گی، زمین گواہی دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کیونکہ تمہارے رب نے اس کو یہی حکم دیا، اوحا اس کو حکم دیا، لہا اسی کا کہ وہ کرے، یومئذ اور جس دن یصدر الناس لوگ کیا ہوں گے، لوٹیں گے، اشتاتن مختلف ٹولیوں میں، لیروا اعمالہم تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں، لیروا تاکہ ان کو دکھایا جائے ان کے اعمال، یعنی اس روز مختلف ٹولیوں میں لوگ کیا ہوں گے، واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیا مطلب لوٹیں گے، یعنی قبروں سے نکل کر حشر کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور اعمال دکھانے کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کو نام اعمال دکھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ واپسی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بس یسن کا معنی یہ ہے کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر مختلف حالتوں میں واپس آ جائیں گے تاکہ ان کے اعمال کا نتیجہ ان کو دکھا دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ فَمَن يَعْمَلْ پس جس شخص نے عمل کیا، مثقال ذرۃ مثقال ذرۃ ذرے کے برابر، خیرن کوئی اچھا، یرہ تو اس کو دیکھ لے گا، یعنی جس انسان نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا ہوگا، مثقال کا معنی وزن ہے، یعنی ذرہ برابر اس نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ اور جس نے عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ ذرہ برابر، ٹھیک ہے نا جی، تو کیا ہوگا، شرًا کوئی برا کام، یرہ تو اس کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا کہ سورۃ العادیات، آگے سورۃ العادیات ہے، والعادیات قسم ہے، عادیات کی، عادیات سے مراد دوڑنے والے گھوڑے ہیں، ذبحا جو ہانپتے ہیں، یعنی جو ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے، اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہانپتے دوڑتے ہیں، فالموریات پھر وہ چنگاریاں اڑانے والے، قدحا کس کر، یعنی جھاڑ کر، یعنی جب وہ نیچے ٹاپ مارتے ہیں اپنی، ہاں جی، اس سے آگ نکلتی، چنگاریاں نکلتی، تو پتھروں پر جب ٹاپ مار کر وہ آگ جاڑتے ہیں، فالمغیرات صبح پھر وہ کیا کرتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت وہ حملہ کر کے تخت و تاراج کر دیتے ہیں، تو فالمغیرات یعنی وہ غارت گری کرتے ہیں، ظاہر دشمن کو مارتے ہیں، فاثرن به نقا پھر وہ اس سے اڑاتے ہیں نقا گرد و غبار، یعنی اس وقت جب وہ میدان جہاد کے اندر دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے سے گرد و غبار اڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، فوسطن به جمع پھر وہ جا گھستے ہیں کس کے اندر، جمع فوجوں کے اندر، جماعت کے اندر، اس وقت دشمن کی جماعت میں وہ جا گھستے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، انسان سے مراد یہاں پہ کافر ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور بے شک وہ اس بات کے اوپر گواہ ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ خیر کی محبت میں، لشدید بہت زیادہ سخت ہے، خیر سے مراد یہاں پہ مال ہے، یعنی وہ مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے، بہت محبت ہے اس کو، 1 روپیہ خرچ کرتے تو 1000 دفعہ
سوچتا ہے. ہاں جی بات سمجھ آ گئی نا. یعنی جہاں پہ خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں پہ بھی وہ خرچ نہیں کرتا, سوچتا رہتا ہے. ہاں جی مال زیادہ ملے تو اسی کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے. ہاں جی اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ ہے اس کی محبت. تو یہ محبت بری ہے, مال کی محبت بری چیز ہے. افلا یعلم, کیا وہ نہیں جانتا, اذا بعثر, کہ جب اٹھائے جائیں گے, ما فی القبور, ان کو جو کچھ قبروں میں ہے. یعنی قبروں کے اندر جتنے مردے ہیں جب ان کو اٹھایا جائے گا تو کیا اس کو اس کا علم نہیں ہے, اس قیامت کا علم اس کو نہیں ہے. وحصلا, اور سامنے آ جائے گا, ہاں سامنے کر دیا جائے گا, یعنی واضح کر دیا جائے گا, آشکارا کر دیا جائے گا. ما فی الصدور, جو کچھ سینوں کے اندر راز ہے, جو سینوں میں باتیں چھپائی تھی, کیا کیا کرتا تھا, کیا کیا سوچتا تھا, ہاں جی سب کچھ سامنے ہو جائے گا. ان ربهم بهم, بے شک ان کا رب ان کو ان سے یوم اس دن لخبیر, خوب باخبر ہوگا. یعنی ان کا پروردگار ان کے حال سے اس دن پوری طرح آگاہ. سورۃ القاریہ, القاریہ تو کمانے کھڑکھڑانے والی, مل قاریہ, تو القاریہ کھڑکھڑانے والی, مل قاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی, یعنی کیسی چیز ہے وہ کھڑکھڑانے والی قیامت. وما ادراک مل قاریہ, اور تمہیں کیا معلوم, تم کیا سمجھو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے. یوم یکون الناس, جس دن ہوں گے لوگ, کل فراش مبثوث, پروانوں کی طرح جو بکھرے ہوئے ہیں. اب بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. پروانہ تو آپ جانتے ہیں جو چراغ کے ارد گرد گھومتا ہے. ہاں جی تو اس طرح کے پتنگوں کی طرح لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے. وہ تکون الجبال, اور ہوں گے پہاڑ, کل اہن, اون کی طرح, المنفوش, جو دھنکی ہوئی ہو. منفوش کا معنی جب آپ اون کو یعنی پیچتے ہیں نا, جس کو باریک کر لیتے ہیں, جس کو کہتے ہیں دھنکی ہوئی اون, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب اڑتی ہے کیسے چھوٹے چھوٹے ذرے اٹھتے ہیں جو رنگین بن جاتے ہیں, تو اس طرح ہو جائیں گے, پہاڑ ہو جائیں گے. فاما من ثقلت, بس وہ شخص کہ باری ہوئے, موازین, اس کا میزان, یعنی وہ شخص جس کے ایمان کا پلہ, اعمال کا پلہ باری ہوا, فہو فی عیشۃ راضیہ, تو وہ ہوگا عیش و آرام میں, پسندیدہ عیش و آرام. عیشتاً, ایسی زندگی میں, راضیہ, جو پسندیدہ ہوگی, یعنی وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا, بچ جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ, اور جس کے ہلکے ہو گئے, موازین, اس کے وزن, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تمہیں کیا معلوم, تم کیا سمجھو کہ ہاویہ کیا ہے. نار حامیہ, وہ دہکتی ہوئی آگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. سورۃ التکاثر, الہاکم, غفلت, غافل کر دیا تم کو, التکاثر, کثرت کی خواہش نے. تکاثر کا معنی ہے دنیا کی, مال و دولت کی, کثرت کی جو خواہش ہے انسان کی, اس کو تکاثر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا اب یوں کہہ لیں کہ دنیائی ساز و سامان پر فخر کرنا. ظاہر ہے یہ فخر کرنا علامت ہے محبت اور طلب کی. تو مقصد یہ ہے کہ تم کو اس تکاثر نے, کثرت کی خواہش نے کیا کر دیا, غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبروں کی, یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو, دنیا کے اندر اسی چکر میں لگے رہتے ہو, یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہو. کلا, ہرگز ایسا نہیں. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لوگے. ثم کلا, پھر ہرگز ایسا نہیں ہے. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لوگے. کلا, ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین, کاش کہ تم جانتے علم یقین کے ساتھ. ایسا ہرگز نہیں, اگر تم یقینی طور پر, ہاں جی, اس بات کو یقین سے جان لیتے, تمہیں جان لینا چاہیے. لترون الجحیم, تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. ہاں, لترون الجحیم, یعنی تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو. ہر بندہ دوزخ کو دیکھے گا, پوری صراط پر گزرے گا. ہاں جی, ثم لترونها عین الیقین, پھر تم اس کو ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے, پھر یقین ہو جائے گا. ثم لتسألن, پھر تم سے پوچھا جائے گا. یومئذ, اس دن, عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں جو اللہ کی نعمتیں کھاتے پیتے ہو. ہاں جی, تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آگے کہا سورۃ العصر, والعصر, قسم ہے عصر کی, زمانے کی یا عصر کے وقت کی. ان الانسان, بے شک انسان, لفی خسر, خسارے میں ہے. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, آمنوا, جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور وہ عمل انہوں نے کیا نیک اعمال کا. وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو وصیت کی, تاکید کی, بالحق, حق کی. وتواصوا, اور وصیت کی, بالصبر, صبر کی.
سورۃ الہمزہ، ویل بڑی خرابی ہے، لکل ہر اس شخص کے واسطے، ہمزۃ جو تانا دینے والا ہو، لمزۃ اور عیب جو ہو، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پیٹ پیچھے کیا کرے، عیب نکالے۔ ہمزہ پیٹ پیچھے عیب نکالنا، اور لمزہ سامنے روبرو تانا دینا، ان دونوں کے لیے خرابی ہے۔ الذی وہ شخص جمع مالا وعددا جو جمع کرتا ہے مال کو گن گن کر رکھتا ہے، بار بار مال نکالتا ہے، گنتا ہے، دیکھتا ہے کتنے ہو گئے، زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے ان مالہ اخلدا، یہ کہ بے شک اس کا مال اخلدہ اس کو ہمیشہ رکھے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہے تو اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، ہمیشہ کی نعمتیں دے دے گا۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں لیمبذن اس کو ضرور پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ کے اندر۔ حطمہ کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے ایسی آگ جو انسان کو توڑ پھوڑ دے گی، کاٹ دے گی اس کو، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، لیمبذن اس کو ضرور ڈال دیا جائے گا، کس میں، فی الحطمہ، اس آگ میں جس میں جو کچھ بھی پڑے تو اس کو توڑ پھوڑ دیں، حطمہ کے اندر۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ۔ نار اللہ، وہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، الموقدہ، جو بڑکائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ التی وہ آگ تطلع علی الافئدہ جو جا پہنچیں گی دلوں تک، دلوں تک پہنچے گی، دلوں تک تکلیف دے گی وہ۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ان لوگوں کے اوپر بند کی کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، بڑے لمبے لمبے ستونوں کے اندر، لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں وہ آگ ہوگی، اور انسان اس کے اندر بند ہو جائے گا، جیسے بٹی کے اندر اوپر ڈھکن رکھ کے بند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح وہ آگ بھی جہنم کی ان پر بند کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ الفیل، اس سورت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اصحاب الفیل کا واقعہ بیان ہوا ہے، جو نبی علیہ السلام کی ولادت سے 40 یا 50 روز پہلے پیش آیا تھا۔ ابرہہ جو تھا اپنا لشکر لے کے آیا تھا اور بیت اللہ کو اس غرض سے گرانا چاہتا تھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں جو ہم نے کلیسا بنائے یمن کے اندر، لوگ آ کر اس کی عبادت کریں، وہاں پہ لوگ جا کے اپنی عبادات ادا کریں۔ تو بہرحال اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو ابرہہ تھا، یعنی جو یمن سے اپنا عظیم لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، تو جب یہ وادی محصر میں پہنچا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے کچھ پرندوں کو بھیجا جن کی منہ کے اندر، یعنی چونچوں کے اندر وہ کنکریاں تھیں، انہوں نے ان کے اوپر وہ کنکریاں برسائیں جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو ایک طرح سے ان کے اوپر یہ اللہ کا عذاب آیا۔ فرمایا الم ترى، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کہ کیسا کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ علم یجعل، کیا اس نے نہیں کر دیا، کیدہم، ان کے داؤ کو، ان کی تدبیر کو، فی تضلیل، گمراہی کے اندر بیکار نہیں کر دی، یعنی کیا ان کی تدبیر کو، تدبیر کیا تھی کہ وہ بیت اللہ کو مسمار کر دیں گے، تو اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے غلط نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر بھیجے، طَيْرًا، پرندے، ابابیل، جھنڈ کی شکل میں، جھنڈ کے جن، غول کے غول پرندوں جو اللہ نے ان کے بھیجے، ترمیہم، جو ان پر پھینکتے تھے، بحجارۃ، کنکریاں، من سجیل، کس کی جی؟ سجیل کی۔ سجیل سے مراد یہ جو مٹی کی کنکریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، چھوٹے چھوٹے جو کنکریاں ہوتی ہیں، پتھریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پھینکتے تھے۔ تو آپ اس کی ترجمہ یہ کر سکتے ہیں جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ فجعلہم، پس ان کو کر دیا، کعصف، بھوسے کی طرح، مأکول، جو کھایا ہوا، جیسے جانور بھوسا کھا لیتا ہے اور بھوسے کے بعد بالکل ذرے ذرے رہ جاتے ہیں، تو یہ حالت ان کی ہو گئی۔ سورہ قریش، اس میں ابو لہب کی بات کی گئی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے شروع میں اعلان دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سب کو بلایا اور پھر دعوت دی۔ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کوئی دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو مان جاؤ گے؟ کہ سب نے کہا مان جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تم کو جہنم سے ڈراتا ہوں، آج اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت۔ تو اس پہ جو ابو لہب تھا وہ، اچھا یہ آگے آ رہا ہے، میں نے ادھر بیان کر دیا جی، اچھا جی ٹھیک ہے، ہاں سورہ قریش کی بھی بات ہوگی، لیکن چلیں سورہ لہب کو میں نے بتا دیا، اس کو پھر آئندہ دیکھ لیجیے گا، جس پہ نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ابو لہب نے ایک پتھر اٹھا کے آپ کی طرف پھینکا،
اور کہنے لگا کہ اے محمد تو تباہ ہو جائے، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی اس بات کا جواب دیا. تو یہاں پہ سورہ قریش ہے. سورہ قریش کے اندر بنیادی طور پر قریش پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی تھیں ان نعمتوں کا یہاں پہ جو ہے وہ بیان ہے، اور پھر ان کو دعوت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی. ظاہر ہے قریش جو تھے ان کو ان کا گزر بسر کا اکثر حصہ تجارت کے اوپر تھا. تو تجارت جو تھی ایک شام کی طرف ہوتی تھی اور ایک ان کی جو ہے دوسرے یمن کی جانب ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو یعنی تجارت سفر کی عادت ڈال دی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب سردی کا موسم ہوتا تھا تو اس میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے. ٹھیک، کیونکہ یمن جو تھا وہ گرم ملک تھا، اور گرمی میں یہ لوگ شام کی طرف جاتے تھے. شام چونکہ سرد علاقہ ہے، تو اس طریقے سے یہ اپنے تجارتیں کیا کرتے تھے، اور دونوں موسموں کے اندر ان کے لیے رزق کا ایک سبب موجود تھا. تو اس سے یہ کماتے بھی تھے اور بڑا ان کا گزر بسر چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ اپنی نعمت کا اظہار کیا کہ کیسے اللہ نے ان کو اس تجارت کی اور سفر کی عادت ڈال دی اور کیسے ان کی معیشت کو چلایا. فرمایا ایلاف، ایلاف کا معنی مانوس کرنا. ایلاف یعنی مانوس کرنے کے سبب قریشن، قریش کو، یعنی قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. وہ کس چیز سے مانوس ہوئے تھے؟ مانوس کا معنی اس کو خوگر کرنا، کسی چیز کو ان کے لیے محبوب کر دینا. قریش کے لیے محبوب کرنے کی وجہ سے. کس چیز کے محبوب کرنا؟ ایلافہم، ان کا مانوس کرنا. کس چیز کا؟ رحلت الشتاء والصیف، سفر سردی کا اور گرمی کا. یعنی جاڑے، اس کو جاڑے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سردی آپ کہہ سکتے ہیں. سردی اور گرمی کے سفر سے خوگر کرنے کی وجہ سے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو گرمی اور سردی کا سفر ان کے لیے محبوب بنا دیا تھا. ظاہر ہے جب کوئی کام محبوب بن جائے، اچھا لگے، محبت ہو جائے تو وہ اور آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور کام میں دڑی نہ لگے، بندہ زبردستی دکان پہ جا رہا ہے، زبردستی ملازمت پہ جا رہا ہے، تو وہ پریشانی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، بس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ کے رب کی. الذی اطعمہم، وہ رب جس نے ان کو کھلایا، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور ان کو امن بخشا، من خوف، خوف سے. تو یہ اللہ ہی نے ان کو تجارت کے اسباب دیے، تجارت کی وجہ سے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو معمون کر دیا، مزے سے تجارت کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ڈاکے نہیں پڑتے، کوئی امن خراب نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اس اللہ کی عبادت کریں. سورۃ الماعون. ارأیتا، اے مخاطب، کیا تم نے دیکھا ہے، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، کس کو؟ قیامت کے دن کو، روز جزا و سزا کو. فذلک الذی، یہ وہ شخص ہے، یدعو، جو دکے دیتا ہے، الیتیم، یتیم کو، یہ اس کی خصلت ہے بری. ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا، ہاں وہ رغبت نہیں دلاتا، وہ ابارتا نہیں ہے، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر. دوسرے کو بھی دعوت نہیں دیتا، اتنا بدبخت ہے، نہ خود کھلاتا ہے اور نہ دوسرے کو اس کی ترغیب دیتا ہے. فویل للمصلین، فرمایا کہ بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. الذین، وہ لوگ، ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ پوری شریعت پہ چلتے. الذین هم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں معون سے. یہاں پہ معون کا ترجمہ تو ویسے ضرورت کی چیزوں سے کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ عام طور پہ جو چیزوں کا لین دین ہے وہ تو کوئی اس کا حکم فرض کے درجے میں، تو نفلی چیز ہے. تو اپنی چیز کسی کو نہ دینے کی وجہ سے وہ گناہگار تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا زکوٰۃ سے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. یا اس میں دوسری بات ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے یعنی ان کی خبیث النفس ہیں کہ جو عام چیز ہوتی ہے جو ان کے کام بھی نہیں ہوتی اس سے بھی کسی کو فائدہ نہیں دیتے. یہ ان کی خصلت کا بیان ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الکوثر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مخالفین جہاں اور باتیں کرتے تھے، تو ایک بات یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی نام نہیں لے گا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازل فرمائی
بعض حضرات نے کہا جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے اس موقع پہ ہی ہوا. تو بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے انا بے شک ہم نے اعطینا کا آپ کو عطا کیا الکوثر کوثر، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں. خیر کثیر مراد ہے، حوض کوثر مراد ہے. تو اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. فصلی لربک، بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. ونحر، اور قربانی کیجیے. ان نشانیک، بے شک آپ کا دشمن هو الابتر، وہی دم کٹا ہوگا، وہی نامراد ہوگا، وہی بے نام و نشان ہوگا. ابتر کا معنی دم کٹا ہونا، نامراد ہونا، بے نام و نشان ہونا. ٹھیک ہے جی. سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون میں اس یعنی بعض یعنی شان نزول ہم کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی مشرکوں کی طرف سے یہ بھی تھا نا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں. کبھی آپ ان کی عبادت کریں، کبھی ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی. فرمایا کل، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما ان کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے معبودوں کی پرورش میں نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت نہیں پہلے نہ فی الحال کروں گا اور نہ آئندہ کروں گا. ہاں جی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی اب بھی نہیں کرو گے تم لوگ. مقصد یہ ہے کہ پہلے بھی یہی بات آ گئی، لا اعبد ما تعبدون، اور دوبارہ آ گئی ولا انا عابد ما عبدتم، یعنی نہ تو فی الحال کروں گا اور نہ آئندہ کروں گا. ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے. ولی دین، اور میرے لیے میرا دین. ولی دین ہی ہے اصل میں، یا کو حذف کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عموماً متکلم کی جو یا ہوتی ہے آیت کے آخر میں اس کو حذف کر دیتے ہیں. تو دینی تھا، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. تو خبر مبتدا مؤخر ہے، ولی خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے نا. تو لکم دینکم، یہی ترکیب لکم دینکم کی بھی ہوگی. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء جب آئے گی یا جب آ گئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح. یعنی اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح مکہ کے آثار جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے، یعنی وہ ہو جائے گی تقریباً. رأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون، اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج. یعنی پھر کیا ہوگا؟ لوگ فوج کے فوج داخل ہوں گے. فسبح بحمد ربک، بس آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب پروردگار کی. واستغفر، ہوا بخشش طلب کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس صورت کے اندر بنیادی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی جو خبر ہے اس کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورت سنی تو آپ رونے لگ گئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے. یعنی سارے ظاہر ہے جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. آگے سورہ مسد میں نے بتا دیا آپ کو، ابو لہب، مسد بھی اس کو کہتے ہیں اور سورہ لہب بھی کہتے ہیں. فرمایا تبت، ٹوٹ گئے، یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا. یہ بد دعا ہے، یعنی ٹوٹ گئے. مقصد یہ ہے جیسے دعا دیتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ. تو یہاں پہ بھی ماضی کے صیغے کے ساتھ یہ گویا کہ ٹوٹ گئے، ٹوٹنے والے ہیں لیکن ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے نا. اسی کہتے ہیں کہ جو غزوہ بدر ہوا تھا نا، تو بدر کے 7 دن کے بعد ابو لہب کو طاعون کا ایک دانہ نکلا. اس دانے کا حادثہ کہتے ہیں یہ دانہ نکلا، اس کو بیماری ایسی لگی تو لوگوں نے بیماری لگنے کے خوف سے گھر والوں نے اس کو باہر پھینک دیا، الگ کر دیا. مر گیا. 3 روز تک اس کی لاش میں پڑی رہی. جب سڑنے لگا، بدبو آنے لگی، تو پھر انہوں نے مزدوروں کو بلایا، اس کو شہر سے باہر جا کے کسی گھڑے کے اندر پھینک کے بند کر دیا. تو یہ اس کا انجام ہوا. ما اغنا عنہ، ما اغنان، کوئی کام نہیں آیا، کوئی فائدہ نہیں دیا، عنہ اس کو، مال اس کے مال نے، وما کسب، وہ جو اس نے کمایا نہیں، یعنی نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی کچھ بھی فائدہ نہ ہوا، مر گیا. ہاں جی. سیصلا نارن، ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن ایسی آگ میں،
ذات لہب، جو شعلے مارتی ہوئی ہے، لہب والی ہے، شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لادنے والی تھی لکڑی، یعنی وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھی، ٹھیک ہے، بعد میں کہا کہ خاردار لکڑیاں لاتی تھی اور پھر مسلمانوں کے اور نبی علیہ السلام کے راستے میں بچھاتی تھی، ٹھیک ہے، بعد میں کہ نہیں حمالۃ الحطب سے مراد چغل خوری ہے کہ وہ عورت چغل خور بھی تھی، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کی بیوی کے مذمت بیان کی گئی ہے، فی جیدہا، اس کی گردن کے اندر، حبل، رسی ہے، من مسد، بٹی ہوئی، بٹی کا مطلب کہ جیسے تیزت رسی ہوتی ہے نا، بعد میں اس کا ترجمہ کھجور سے کیا، کھجور کی رسی، اور بعد میں ترجمہ کیا بٹی ہوئی رسی، جو خوب اس کو تیل لگے ہوں، مضبوط رسی۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ اس کو جنا گیا، کیا مطلب اس کے، نہیں یہ تو اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، اس کا ترجمہ یوں ہوگا، ٹھیک، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمسر۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق، اور غاسق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب اٹھا جائے، ومن شر النفاثات، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گروں کے اندر، یہ جو منتر پھونکتے ہیں، جادو کرتی خواتین، ان سے پناہ مانگتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، من ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، کس سے، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹنے والے شیطان کے شر سے۔ الوسواس، وسوسہ ڈالنے والا، خناس کا معنی حملہ کر کے پیچھے ہو جانا، پھر حملہ کرنا، پھر پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، من الجنۃ والناس، جو جن ہو یا آدمی ہو، وسوسہ ڈالنے والا چاہے جن ہو چاہے آدمی ہو، لوگوں کو بھی شیطان آگے کرتا ہے، ان کے ذریعے بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اصل میں یہ جو آخری دو صورتیں ہیں وہ نبی علیہ السلام کے جو جادو کیا تھا ایک یہودی نے، لبید ابن عاصم، اور اس کی بیٹیوں نے، نبی علیہ السلام کی جو طبیعت تھی بڑی کچھ دنوں تک بڑی خراب رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے بتایا، اور وہ مقام بتایا کہ جہاں پہ وہ جادو انہوں نے کیا ہوا تھا، اور وہ چیزیں وہاں پہ دفن تھی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا، اور وہ جادو کی چیزیں جو ہے نکال دی، اس کے بعد آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ جو صورتیں ہیں یہ جادو کے لیے بڑی مؤثر ہیں، ان کو پڑھ کے 3 بار پڑھ کے اپنے جسم پر دم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔